سورہ کہف قرآن مجید کا 18واں سورہ ہے۔ اس میں اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے، اصحاب غار بھی کہتے ہیں اس کو، اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں۔ معزز سامعین، بہت خوبصورت واقعہ ہے یہ اس دور کا واقعہ ہے جب رومی حکمران، جس کا نام کچھ مورخین نے دقیانوس یا ڈیسیسس اس کا نام کوٹ ہوا ہے، اس وقت بت پرستی کا دورہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر بہت ظلم کیا جاتا تھا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ان جوانوں کا واقعہ ہے جو یہ نہ سمجھے کہ وہ عام سے جوان تھے، ان کے اندر ایمان کی روشنی، قرآن کی اسی سورت کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: وہ چند جوان مرد تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت اور بڑھا دی تھی۔ بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ وہ ظالم حکومت لوگوں کو زبردستی شرک، کفر اور بت پرستی پر مائل کرتی تھی، سختی کرتی تھی، ظلم کرتی تھی۔ یہ جوان جن کے اندر جوش اور صداقت کا ولولہ تھا، انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ یہ عام شخص نہیں تھے جیسے میں نے بتایا ہے، یہ اس دور میں بادشاہ کے وزیر اور بہت اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، لیکن وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم بتوں کو سجدہ کریں، بتوں کی عبادت کریں یا شرک کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر، جب بندے کے دل میں جب یہ روشنی ہوتی ہے، علم کی روشنی ہوتی ہے، جہالت کو ختم کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بیٹا ان کی مدد کرتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، مائی ڈیئر آڈینس، اتنی خوبصورت زندگی کو، اتنی اچھی جاب کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب۔ پہلے تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگوں کو مائل کرتے ہیں، لوگوں کو مائل کرنے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی تاکہ لوگوں کے اندر جو شرک کا زنگ لگ رہا ہے ان کے اندر توحید کی کومپل پھوٹ پڑے، تاکہ وہ بت پرستی سے، اس ظالم بادشاہ سے بے خوف ہو کر ایک اپنے اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن لوگ ظلم و زیادتی کی وجہ سے اتنے خوف زدہ تھے کہ ان کے اندر حلق تک ایمان پہنچنے کی کوئی امید نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے مجبوراً پھر یہ سارا کچھ جب یہ ماحول دیکھا، مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، مائی ڈیئر آڈینس، انہوں نے پھر کہا کہ ہم نے اس سے نجات حاصل کرنی ہے۔ وہ اس ماحول سے ہجرت کو زیادہ پسند کریں گے، لہٰذا باہمی مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہاں سے ہجرت کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپس میں انہوں کہنے لگے کہ جب اس بت پرست قوم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے اور پھر ہم ایسی جگہ پہ چلے جائیں گے، بے شک کوئی عام غار ہی کیوں نہ ہو۔ تو لہٰذا معزز سامعین، انہوں نے غار کا انتخاب کیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ غار کے اندر کیا ہے؟ کوئی لگژری لائف ہے؟ کوئی کسی قسم کا کوئی بیڈ بچھا ہوگا یا کوئی اور کوئی اس قسم کی لوازمات ہوں گی؟ نہیں،
انہوں نے کہا کہ وہ اس اندھیرے میں رہنا ہمیں پسند ہے، لیکن ہم یہ نہیں پسند کریں گے کہ بتوں کے آگے پوجا کریں۔ تو لہٰذا اس میں بہت خوبصورت میسج ہے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ شہر کا نام بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ میں نے اپنے معزز سامعین کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو انفارمیشن بھی دینی ہے۔ شہر کا نام افسوس یا افس یا افس کے نام سے مورخین نے لکھا ہے، اور یہ لوگوں نے اکثر پوچھا تھا رسول خدا سے وہ جوان کتنے ہیں جوان، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس چیز سے کیا غرض کہ ان کو کتنے جوان تھے، لیکن کچھ ملتا ہے تاریخ میں کو 7 جوان تھے، اور وہ شہر کا نام جو ترکی کے ازمیر کے قریب 20 کلومیٹر کے سے کچھ فاصلے پر تھا، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اور وہ کتا ان کی حفاظت کرتا تھا۔ معزز سامعین، آخر انہوں نے جا کے ایک غار میں رکے، بہت ساری میں اس کو لمبا نہیں کروں گا، غار میں جا کے رکے، کتا ان کے باہر بیٹھ گیا، اور انہوں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ بار الہ ہمیں نیند، ایسی نیند سلا دے کہ ہمیں یہ بت پرستی سے نجات ملے۔ اور اس طرح میرے معزز سامعین یہ جوان وہاں سوئے۔ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ ان کی سونے کا انداز ایسا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر اس غار کے پاس جاتا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، ان کے چہروں میں ایک روب اور دبدبا تھا کہ لوگ ڈر کے، کچھ لوگ گئے ہیں لیکن ڈر کے باہر آ گئے ہیں۔ تو یہ ان کی وہ ایمانی طاقت تھی معزز سامعین۔ تو یہ ابھی یہ واقعہ ختم نہیں ہوا، میں ابھی اس کی تفصیل بتاؤں گا، لیکن اس پہلے کلپس میں آپ نے صرف یہ آج کا میسج آج کا یہ ہے کہ میرے نوجوان اپنے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی کو منور کریں۔ یہ جو یلغار ہے طاغوت کی یا ارد گرد ان کے ایمان کو خراب کرنے کے جو ذرائع ہیں ان سے بچیں، اپنے اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ کو جا کے جواب دینا ہے۔ اور آخر میں آپ سب سے التماس کروں گا، اپنے آپ سے بھی، کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی روشنی سے منور کرے۔ اور آخر میں آپ سب اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے گا، اور ان کے لیے کیجیے گا جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، اور آخر میں میری والدہ محترمہ کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔